اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 تو ان دو آیات کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن جو ہمارے سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان کی قرأت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا طور طریقہ ہے کہ پہلے جتنے الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں ان آیات میں ان کو دیکھ لیتے ہیں، جتنے ورڈز ہیں ان کو پہلے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 جو ہے وجاء، تو و حرف عطف، ٹھیک ہے، پھر جاء آپ کا دوسرا جو ہے کلمہ ہے یا ورڈ ہے یا لفظ من اقصا، تو المدینہ آپ اگر الف لام کے ساتھ اس کو سنگل ہی مان لے، یا ہم جانتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے تو یہ آپ کا ایک طرح کا حرف ہے، تو آپ اس کو دو بھی مان سکتے ہیں، الف لام اور پھر مدینۃ رجل یسعی قال۔ اچھا یا قومی، یا حرف ندا اور اس کے بعد میں قومی، اس کو آپ ایسے رکھ لیجیے، بعد میں اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتبعوا، پھر دوبارہ آ گیا الف لام کے ساتھ المرسلین، تو المرسلین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے اس آیت میں جتنے بھی لفظ ہے یا جتنے بھی الفاظ ہے، جتنے بھی کلمے ہیں، ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں ہمارا جو دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ جو کلمے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی 3 اقسام ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کون سی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں، اسم میں کتنے آتے ہیں، افعال کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ یا پہلے جو ہماری نیکسٹ آیت ہے اس میں بھی پہلے ہم سلیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو ہماری دوسری آیت ہے اس میں جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء، افعال اور حروف کتنے ہیں ان دو آیات میں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس پہ۔ تو وجاء جو ہے ہم جانتے ہیں وا جو ہے حرف عطف ہے، اینڈ کے میننگ میں حرف، ٹھیک ہے۔ جاء قالا پیٹرن پہ ہے، قاما پیٹرن پہ، کانا پیٹرن پہ، تو یہ آپ کا فعل ہے، ورب، ٹھیک ہے۔ اور من حرف جارہ میں سے تو آپ کا حرف۔ اقصا، دیکھیے اقصا جو ہے چونکہ اس کے ما قبل حرف جارہ ہوتا ہے، اور حرف جارہ آتا ہے ہمیشہ کہ اس کے بعد آپ کا اسم ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک اسم کی پہچاننے کی یہ بھی ایک موٹی علامت ہے کہ جب بھی کوئی بھی ورڈ آپ کے پاس ہے اس کے ما قبل، اس سے پہلے اگر حرف جارہ ہے تو یہ اسم ہے۔ پھر المدینہ، اس میں اینڈ پہ گولتا اور ابتدا میں الف لام، تو دونوں موٹی علامتیں جو اسم کو پہچاننے کی ہے، جیسے موجود ہے تو یہ بھی اسم ہے آپ کا۔ رجل، آپ کا جو لام ہے اس پہ 2 پیش والا تنوین ہے تو یہ بھی موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی۔ یسعی، دیکھیے اس میں ابتدا میں آپ کا یہ جو ہے یا ہے، الف تا یا نون جو علامت مضارع میں سے ہے، تو اس کو آپ فعل مان لیجیے، یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے، فا۔ پھر قال، جب میں نے کہا جاء قال ایک ہی پیٹرن پہ، تو یہ بھی آپ کا فعل ہے۔ اچھا، پھر یا قومی، یا جو ہے
جیسے ایوہا، ایتہا، یا، یہ سارے بلانے کے لیے یوز ہوتے ہیں عربی میں. تو ندا کے لیے حرف ندا، تو یہ حرف. تو قوم جو ہے یہ قوم ہم جانتے ہیں اسم ہے. پھر اتبعوا، اس میں اینڈ پہ دیکھیے واو الف، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک چیز جو ہے جو بہت ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ اسم یہ جو ہے فعل کو پہچاننے کا. جیسے ضربو، یہ جو وو کی والی ساؤنڈ ہے، اور پھر یہاں ابتدا میں الف بھی ہے، تو اس سے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کا فعل ہے. تو یہ اتبعوا آپ کا فعل ہے، اتبعوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں المرسلین میں تو سمپل، کیونکہ الف لام ابتدا میں ہے تو الف لام آپ کا حرف مان لیتے ہیں. اور جس بھی اسم پر الف لام پہلے داخل ہو، جس بھی کلمے پہ الف لام داخل ہو، تو دیٹ مینس آپ اسے کیا کرتے ہیں، اسے معرفہ بناتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، جس پہ آپ داخل الف لام کر رہے وہ اسم ہے. تو یہ آیت نمبر 1 میں، یعنی آیت نمبر 20 میں ہمارے پاس جتنے اسماء یا افعال یا حروف تھے ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اب ہم نیکسٹ آیت کا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم گرامیٹیکل انالیسس پہ آتے ہیں. تو نیکسٹ آیت اتبعوا. تو اتبعوا جیسے یہاں پہ آیا تھا اتبعوا، تو یہاں پہ بھی یہ فعل ہے آپ کا. من، حرف جارہ من، یہ من نہیں ہے، یہاں تھوڑا مسٹیک ہو. اتبعوا من لا، یہ تو من ہے، اس کو میں تھوڑا کٹ کر رہا ہوں، یہ من ہے، لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی یہاں پہ. تو من ہے، حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا حروف. لا نفی، یہ بھی حرف. یسألو، یسألو، یفعلو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا علامت مضارع بھی ہے، اینڈ پہ پیش بھی ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے. پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ ضمیر کم کی ضمیر ہے، اور ضمائر ہم جانتے ہیں یہ سارے کے سارے اسماء ہے. اجرن، اس پہ تنوین آ رہا ہے الف پہ، تو دیٹ مینس یہ بھی آپ کا اسم. پھر حرف عطف واو ہے، تو یہ بھی آپ کا حرف. ہم، پھر ضمیر آ گئی، ڈیٹیچڈ ضمیر یا منفصل، تو یہ آپ کا اسم. پھر مہتدون، دیکھیں تو مہتدون میں میم ضمہ ابتدا میں، اینڈ پہ اونا. تو جب بھی آپ ہمارے پاس، اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں، جب بھی ابتدا میں ہمارے پاس کسی بھی ورڈ کے ابتدا میں میم ضمہ ہو یا میم پیش والا ہو اور اینڈ پہ اونا ہو، تو یہ سارے کے سارے اسماء ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عموماً یہ ہوتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، یعنی ایکٹیو پارٹیسپل، پیسو پارٹیسپل. تو یہ آپ کے اسم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسم، اسماء، افعال اور حروف کو سلیکٹ کیا. اب آتے ہم پہلی آیت پہ، گرامر کی طرف. اچھا، تو وجاء من اقصى المدینہ. دیکھیں واو آپ کا حرف عطف، تو سیدھا اس میں زیادہ کچھ کمپلیکس نہیں ہے، اس کا میننگ اور یعنی اینڈ. وجاء، اور جا آپ کا فعل ہے، تو یہ قالا کے پیٹرن پہ، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جیم، جاء، تو جیم آپ کا یا اور حمزہ آپ کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو باب نصر ینصر، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا جاء، یہ بن جائے گا پھر جاء. جیسے اس کو مگر یہاں پہ تھوڑا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے باب نصر پہ فٹ کر لیتے ہیں تو نصر ینصر، یہ بن جائے گا آپ کا جیا، ٹھیک ہے. اور ہم جانتے ہیں جو آپ کا، جب آپ جو بیچ کا آپ کا حرف ہے، یہ آپ کا حرف علت میں سے ہے، تو حرف علت میں اور دونوں طرف سے آپ کی فتحہ ہے، تو الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بن جائے گا جا. تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب جا، اس کا میننگ آنا، ٹھیک ہے. اور وہ آیا، و اور جا وہ آیا، وہ ایک مرد آیا، وہ ایک مذکر آیا. تو لکھیں گے ہم
اور وہ آیا. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا صیغہ، اور وہ آیا، یعنی ایک مذکر ایک مرد آیا. من سے یعنی فرام. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اقصا ہے، چونکہ حرف جارہ ہے تو یہ اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہوگا، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کو ڈیل نہیں کریں گے. ہم یہ اس کو یہاں پہ دیکھ لیجیے، آپ کے اسم کے بعد دوسرا اسم آ رہا ہے، تو دو اسما اکٹھے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ایک پاسبلٹی یہ بن جاتی ہے کہ یہ مرکب توصیفی یا مرکب اضافی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ یہ اگر ہم دوسرا اسم دیکھیں تو المدینتی جر میں ہے، یعنی مجرور ہے. اب اسم مجرور ہے، اس کے ساتھ میں پہلے بھی اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم یہ جو اقصا ہے، پہلے ہم اس اقصا پہ تھوڑا بات کر رہے تھے، پھر اس کو ہم کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے اقصا جو ہے یہ اسم ہے، اس کا روٹ ورڈ قاف واو سوری قاف صاد اور واو آپ کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں قصوا، اگر اس کو اس پیٹرن پہ آپ بنا لیتے ہیں قصوا، ٹھیک ہے، تو یہاں جو یہ واو ہے یہ پورا الف میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ساؤنڈز جو ہے واو جو ہے یہ ہمیشہ چاہتا ہے اس کی جو سوٹیبل ساؤنڈ ہے کہ یہ واو ساکن ہو اور ما قبل پیش ہو. ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہے تو جو ما قبل آپ کا حرف ہے اس پہ جو حرکت ہے اکارڈنگلی یہ اس میں بدل جاتا ہے. تو اس کے ما قبل صاد ہے، اس پہ فتح ہے، اور فتح ہمیشہ چاہتا ہے. دیکھیے رول یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ تھوڑا کر لیتے ہیں. الف ساکن ما قبل فتح، یا ساکن ما قبل زیر یعنی کسرہ، اور واو ساکن ما قبل پیش. تو واو ساکن ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے ما قبل حرف جو اس پہ پیش ہو، تو یہ ساؤنڈ سوٹ کرتی ہے عرب کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جب ایسا ہے نہیں تو جو ما قبل حرف ہے اس پہ فتح ہے، تو فتح سوٹ کرے گا کہ اس کے بعد الف ہونا چاہیے. تو یہی رول ہے یہاں پہ. تو یہ آپ کا واو جو ہے ما قبل فتح ہے، تو واو اس کو ہم الف میں کنورٹ کرتے بن جاتا ہے قصا. لیکن اگر آپ اس قاف صاد واو جو ہے اس پہ تفضیل اگر آپ بنا لیتے ہیں، اس میں تفضیل کا مطلب سپرلیٹو ڈگری. اس میں تفضیل میں کمپریٹو بھی آتا ہے، سپرلیٹو میں. تو یعنی ایک شائی کو ہم جب دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں فضیلت یعنی صفت کی جو فضیلت ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے دو چیزوں کے بیچ میں، تو اس میں تفضیل ہے. اسے سپرلیٹو آپ کہہ لیجیے، سپرلیٹو ڈگری. تو ہم جانتے ہیں یہ افعلو کے وزن پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، ذرا آپ نیچے آ جاتے ہیں، پھر افعلو کے پیٹرن پہ آپ کا اس میں تفضیل آتا ہے افعلو. تو جب آپ فٹ کریں گے اس کو قاف صاد واو مادے پہ، تو سو. ٹھیک ہے، یہ الف میں بن جائے گا تو بن جائے گا اقصا. اس کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے اقصا، اور دوسرا طریقہ یہ بھی لکھنے کا ہے اقصا. ٹھیک ہے، تو اقصا، تو یہاں پہ یہ والا طریقہ استعمال ہوا اقصا. ٹھیک ہے، تو اس میں تفضیل ہے. اس میں جب آپ اس کو مضاف بنا لیں گے تو ہم جانتے ہیں جو اقصا ہے یہ الف مقصورہ کی جو کنڈیشن ہے اس میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اعراب تقدیر ہے اس کو ہمیں خود ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا اعراب ہوگا. سنس اس کے ما قبل آپ کا من ہے تو یہ اقصا جو ہے حالت جر میں ہوگا. ابھی ہم من کو ہٹا لیتے ہیں. اقصا کے بعد جو اس میں المدینتی تو یہ حرف یہ جر میں ہے. اس کا مطلب یہ اگر آپ اس کو مضاف مانتے ہیں اس کو، اور یہ آپ کا مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ اسے من ابتدا میں ڈال لیتی ہیں تو اس کو ہم مانیں گے یہ محلن جو ہے یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس عربی تقدیر ہوتا ہے اقصا کا. تو یہ تو ہو گیا اس کا گرامر. اب اس کی تھوڑا سا جو ہے اس کے میننگ پہ آتے ہیں. دیکھیے اقصا جو ہے، اقصا کے بہت سارے مفہوم آتے ہیں. اس کی دور کے میننگ میں زیادہ تر، یا بعید یعنی بعیدن کے میننگ میں دور، یا یوں کہیے آپ کے آخری حد، آخری جو باؤنڈری ہوتی ہے
وہاں تک آخری حد، یا یوں کہیے آپ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں پرلے کنارے، پرلے کنارے، کنارہ، پرلا کنارہ، ٹھیک ہے، یعنی بہت دور. یعنی اگر آپ کسی گاؤں کی باؤنڈری کی بات کرتے جو اینڈ والی باؤنڈری ہوگی، یا اگر آپ کسی شہر کی اینڈ پہ کوشش سوچ رہے ہیں تو اس کا اینڈ جو ہے اس کو کہیں گے جو ہے اقصا. ٹھیک ہے، اور بھی اس سے مفہوم ہے، اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے. اب آتے ہیں یہاں پہ، تو اگر تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اگر یہ کہیں گے اقصى المدینہ تو شہر، مدینہ ہم جانتے ہیں شہر کو بولتے ہیں، تو شہر کا پرلا کنارہ، شہر کا اینڈ، شہر کی حدود جو دور ہے. من اقصى المدینہ جب ہم کہیں گے تو شہر کے پرلے کنارے سے، شہر کی اینڈ والی حد سے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے وجاء، اور وہ آیا، وہ ایک مرد آیا، وہ ایک شخص آیا. کہاں سے آیا؟ من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے، یعنی باؤنڈری سے، جو کہ بہت دور. اوبویسلی جب باؤنڈری کی بات ہوگی تو یہ بہت دور ہوگی. تو شہر کے اچھا دوسرا مان، چونکہ یہ اس میں تفضیل ہم نے یوز کیا یہاں پہ، تو اس میں تفضیل اگر ہم یوز کریں گے تو دوسری چیز کو کمپیئر کر کے اس کا میننگ سب سے زیادہ نکالیں گے. یعنی جو دوری ہوگی بہت دور، یعنی شہر کے کچھ کنارے، جیسے اگر میں اپنے آپ کو سینٹر پوائنٹ مان لوں تو شہر کے آس پاس جو ڈسٹنس میرے سے آگے چلے گی اس کے کمپیرزن میں کچھ ڈسٹنس میرے کلوز ہوگی، کچھ ڈسٹنس مجھ سے بہت دور ہوگی. وہ ڈسٹنس جو شہر کا کنارہ ہوگا وہ مجھ سے بہت دور ہوگی. تو اس کے کمپیئر میں جب ہم کہیں گے اقصى المدینہ، تو اقصى المدینہ مینز بہت زیادہ دور، ٹھیک ہے، ڈسٹنس. ٹھیک ہے، تو اقصى المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے یا شہر سے بہت دور. وجاء من اقصى المدینہ، اور شہر سے دور، بہت دور، اور شہر سے بہت دور. وجاء، وہ آیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد آیا، ایک شخص آیا شہر کے پرلے کنارے سے، شہر سے بہت دور، اینڈ پہ. ٹھیک ہے، وہاں سے ایک شخص آ رہا ہے. اچھا، یہاں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ یہ جو اصل میں جو واقعہ چل رہا ہے وہ دو نبیوں کا واقعہ چلا جو اس بستی کے پاس آئے تھے، ان لوگوں کو یعنی اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے، اصحاب القریہ جو تھی. پھر بعد میں انہوں نے انکار کر لیا، پھر ایک تیسرا رسول آیا. تو یہی کنورزیشن چل رہا. تو اس کنورزیشن کی جب یہ آپس میں چل رہا تو ایک شخص آ رہا ہے، وجاء من اقصى المدینہ، اور ایک شخص آیا من اقصى المدینہ شہر کے دور کنارے سے، شہر کے پرلے کنارے سے، جو کہ بہت دور تھا، اقصا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اس میں تفضیل ہے. اس کی اور بھی ہے تفضیل بعض، تفضیل کل. تو یہ اصل میں ہے تفضیل کل، جس کو آپ سپرلیٹو کہتے ہیں. جب آپ تفضیل بعض کہتے ہیں تو وہ تو کمپیریٹو ہوگا. یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری کے پہچاننے کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ آپ کا ہمیشہ مضاف ہو کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو آپ کا اس میں تفضیل ہے وہ مضاف ہو کے آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ تفضیل کل مانیں گے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، بہت دور. تو شہر کے بہت دور کے کنارے سے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص آیا. یہاں تک میننگ ہمارا نکل گیا. اچھا، اب دیکھیے یہاں پہ آ رہا اسم رجلن. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ رجلن جو ہے ہم جانتے ہیں آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے امراتن عورت کے لیے. تو رجلن یہ آپ کا معروف ہے، یعنی آپ کا حالت رفع میں مرفوع ہے. تو یہ جو فعل ہے اس کا فاعل اس کو مانیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اس کا فاعل وہ آیا، کون آیا؟ ایک مرد آیا. تو ایک مرد آیا شہر کے پرلے کنارے سے، تو یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آگے چلیے. اب اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لیتے ہیں. یسعی. اب یسعی جو ہے، کیونکہ یہ فعل ہے تو فعل مضارع ہے، کیونکہ علامت مضارع اس میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یسعی کی جہاں تک بات ہے، اگر ہم دیکھیں جسے ہم سعی کہتے ہیں، یہ وہی ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین. آئین یا، تو یہ حرف مادہ کے حروف. تو اس پہ اگر آپ تو بنا لیجیے اس کا فتح یفتح سے اس کو بنا لیجیے، فتح یفتح. تو یہ بن جائے گا یسعی. ٹھیک ہے،
تو یعنی فعل مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. تو یس آئی میں دوبارہ وہی کنڈیشن آ گئی جو میں نے ابھی نیچے بولا تھا. یہاں یا ساکن ہونا چاہیے. تو یہ آلویز اس کو کیا سوٹ ہوتا ہے کہ اس سے ماقبل جو یا جو ہے اس کے ماقبل یعنی یا ساکن اور ماقبل زیر ہونی چاہیے. یہاں ایسی کنڈیشن ہے نہیں. یا ماقبل جو حرف ہے وہ آئین اس پہ فتح ہے تو اس لیے یہ الف میں کنورٹ ہو جائے گا, الف مقصورہ میں بن جائے گا یس آ. تو یہ یس آ ہے. ٹھیک ہے. تو واحد مذکر غائب کا صیغہ. سعی جو ہے اس کا مطلب جو ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, دوب جس کو ہم کہتے ہیں. تو یا جد و جہد کرنا. اور یہاں مراد ہے اس کا دوڑ کر آنا, جسے ہم کہتے ہیں کہ جب حاجی جاتے ہیں حج پہ تو وہ صفا مروہ کے بیچ میں وہ جو سعی کرتے ہیں, یعنی ایک صفا سے لے کے ایک پہاڑی سے لے کے دوسری پہاڑی تک وہ دوڑتے ہیں. تو یہاں مراد, اور دوڑتے آرام سے نہیں یعنی تیز دوڑنا. تو یہاں مراد ہے دوڑ کر آنا, تیز چل کر آنا. یعنی وہ ایک مرد دوڑ کر آتا ہے یا آئے گا, تیز چل کر آتا ہے یا آئے گا. تو یس آ. اب یہ چونکہ یہ فعل ہے اس کا فاعل دیکھے تو یہ فاعل ہی یہاں رجل اس کا فاعل ہے. نہیں رجل کو ہم اس کا بھی فاعل یہاں مانیں گے. یہ وہی رجل ہے جو اس جاء کا فاعل ہے, اور یہی رجل اس یسعى کا بھی فاعل ہم مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو مرد ہے, وہ جو شخص ہے, وہ اب یوں کہہ سکتی ہو تیز چل کر آیا. تو وجاء رجل ایک آدمی, جاء رجل نکرہ ایک آدمی, اور ایک آدمی, ورجل جاء اور ایک آدمی آیا, من اقصى المدینۃ یسعى وہ آیا پر شہر کے کنارے سے جو کہ بہت دور تھا, شہر کے اینڈ سے, یسعى لیکن تیز چل کر آیا, دوڑ کے آیا, بہت کوشش محنت کے بعد آیا. ٹھیک ہے. نہیں یعنی جد و جہد کے بعد آیا یسعى. اب وہ آیا کہاں؟ ان رسولوں کے بیچ میں, جب یہ رسول اس بستی والوں سے ان کے ساتھ ان کا آپس میں ایک کنورسیشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ قال واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس نے کہا. تو قال کا بھی فاعل جو ہے رجل ہے, تو اس نے کہا, اس شخص نے. قال یا قومی, حرف ندا ہے, یا کا مطلب اے او. ٹھیک ہے. اے یا قومی. دیکھیے قوم جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اصل میں ہے قوم, اسم قوم, کوئی قوم. ٹھیک. یہاں قومی ہے, مسئلہ ہے کہ یہ زیر اس پہ کیوں ہے. اصل میں قوم پلس یا متکلم کی ضمیر ہے, جب قوم پلس یا بنائے گی بن جائے گا قومی. قومی مضاف مضاف الیہ, میری قوم. تو قومی میری قوم, اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ حرف ندا لگاتے ہیں آگے سے, تو یہ یا جو ہے یا متکلم یہ محذوف ہوتا ہے, یعنی اس کو حذف کر لیا جاتا ہے, لیکن میننگ میں یہ شامل رہتا ہے. تو ہم یوں کہیں گے قومی میری قوم, یا میرے لوگوں, یا قومی اے میرے لوگوں, اے میری قوم. تو اس شخص نے کہا, جو دوڑ کے وہاں سے جو شخص آیا, قال یا قومی, قومی, اس نے کہا اے میری قوم. اچھا, اس کا مطلب یہ قوم سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اصحاب القریہ سے یہ کیا بول رہا ہے؟ اتبعوا المرسلین. اتبعوا یہ آپ کا فعل ہے, اس کا روٹ وڈ تا. ٹھیک ہے. تو اس کا تا با اور عین. اتبعوا یہ بن جاتا ہے باب افتعال سے. ٹھیک ہے. اتبعوا یا قوم اتبعوا, یہ اصل میں اتبعوا جب پڑھیں گے تو بن جائے گا اتبعوا. تو اتبعوا کو ہم نیچے بنا لیتے ہیں. دیکھیں اتبعوا, تو تا با آئین پہ اتبعوا, باب افتعال. افتعال باب افتعال سے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ افتعل یفتعل. ٹھیک ہے. تو جب ہم لکھیں گے یفتعل, یفتعل, اس کو جب ہم یہ مادہ فٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا یتبعو, یا افتا یتبعو, پھر تا بیو. تو تا اکٹھے آ رہا ہے, ایک ساکن ایک فتح کے ساتھ, تو اس کو
مشدد ہم پڑھیں گے تو یتبعو بنا لیں گے اس کو، یتبعو، یتبعو، ٹھیک ہے. تو یتبعو سے ہم جب گردان پڑھیں گے تو اس کا واحد مذکر حاضر تتبعو، تتبعو. جب ہم یہاں سے فعل امر بنائیں گے تو اس کو علامت مضارع ہٹائیں گے، عین کو ساکن کریں گے تو بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا آپ کا، اب دیکھیے آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ کیا بچ رہا آپ کا، تا مشدد عین ساکن. تو اگر اس کو کھول کے رکھیں گے تو یہ اصل میں ہے آپ کا یہ تا ساکن ہے، تو ہم جانتے ہیں ساکن کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو آپ کو حمزۃ الوصل لے کے آنا پڑے گا آپ کو، وہ اس پہ آپ زبر لگائیں گے یا زیر، یعنی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عین کلمے پہ کیا، عین کلمے پہ یہاں پہ زیر ہے تو اس کا مطلب اس کو بھی زیر دے دیں گے. تو اتبع، تو اتبع، اتبعو، تو اتبعو اس کا مطلب یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو اتبعو جمع کا صیغہ فعل امر، تو اس کا مطلب یہ فعل امر ہے، ٹھیک. اتبعو، ٹھیک ہے، یعنی تم سب اتباع کرو، تم سب نقشی قدم پہ چلو، تم سب پیچھے پیچھے چلو. مراد یہاں پہ یہ جو شخص آیا یہ اپنی قوم سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ تم سب کیا کرو، اتباع کرو، یعنی مانو، یعنی رسول کی بات مانو، ٹھیک ہے. پھر آگے چونکہ یہ فعل امر ہے، فعل ہے، تو آگے آپ کا اسم ہے، لیکن اسم جو ہے یہ حالت آپ کا حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اتباع کرو، آپ ان کے پیچھے چلو. کن کے پیچھے؟ المرسلین. یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا. المرسلین کا روٹ ورڈ را، سین اور لام ہے، تو یہاں پہ یہ مرسلین ہے، اصل میں تھا یہ مرسلون. تو اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ایکٹیو پارٹیسپل، ٹھیک ہے. یہ مرسلین ہے، تو یہ جب مرسل، مرسلانی، مرسلون، مرسل، تو یہ آپ کا مرسلین ہے. اس کا مطلب جو ہے یہ یعنی جو بھیجے گئے رسول ہے یہ مرسل ہے. تو آپ کا جو را سین جو ہے، سین پہ آپ کا فتحہ ہے، اس کا مطلب اسم المفعول ہے، فاعل نہیں، اسم المفعول، مفعول ہے، یہ جو بھیجے گئے ہیں. تو اب یہاں الف لام کے ساتھ ہے خاص جو بھیجے گئے، یعنی مراد جو 3 رسول جن کا کنورسیشن چل رہا اپنی قوم کے ساتھ، ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے. تو اتبعو، پھر آپ کا اسم مرسلون سے مرسلین بن گیا ہے منصوب حالت میں. اس کا مطلب یہ مفعول بھی ہے اس کا. تو جب مفعول بھی ہے تو مفہوم کیا نکالیں گے؟ اتبعو، تم اتباع کرو. کن کی اتباع کرو؟ ان رسولوں کی، جو یعنی ان کی جو آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کیا کہہ رہا ہے وہ شخص؟ قال یا قومی، اے میری قوم، اتبعو اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، ان کی بات مانو. کن کی بات مانے؟ المرسلین، ان 3 رسولوں کی جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، جو بھیجے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے، تو یہ اسم المفعول ہے، اسم الفاعل نہیں، اسم المفعول ہے، یعنی پیسو پارٹیسپل، یہ آپ کا پیسو پارٹیسپل ہے، ٹھیک ہے. تو دوبارہ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ، وجاء اور آیا، من اقصى المدینہ رجل، اور وہ رجل ایک شخص آیا، من اقصى المدینہ مدینہ کے کنارے سے، شہر کے اینڈ سے آیا ایک شخص، یسعى دوڑتے ہوئے، تیز چلتے ہوئے، ٹھیک ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہا اے میری قوم، یا قومی، یا قومی، اتبعوا مان لو بات، اتباع کر لو، پیچھے پیچھے چلو. کن کے پیچھے چلو؟ کن کی بات مان لو؟ المرسلین، ان رسولوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. ٹھیک، اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. اچھا، یہ جو شخص ہے یہ اور کچھ بول رہا ہے. کیا فرما رہا نیکسٹ آیت میں؟ اتبعوا، سیم یہ جو ہے امر حاضر کا صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اتبعوا، سیم پیٹرن پہ، اتبعوا تم سب اتباع کرو، یعنی قوم سے فرما رہا ہے، اصحاب القریہ سے، کہ تم سب اتباع کرو. اتبعوا یہ بھی فعل امر، تم سب، یا تم سب مانو، یا تم سب ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ٹھیک ہے.
تو تم سب ان کی بات مان لو. اتبعو، پھر آگے ہے من لا یسألکم. اب دیکھیے جو من یہاں پہ یہ من موصولہ ہے، من موصولہ، ٹھیک ہے. من موصولہ اس کا مطلب جو، جس، جن کے مفہوم سے یہاں پہ ہم نکال سکتے جو، جن. اتبعو من، وہ جو، وہ جس، وہ جن. پھر لا نفی والا نہیں. آگے ہے یسألکم، تو یہ اصل میں آپ کا فعل ہے، فعل مضارع یسألو پلس کم کی ضمیر. تو یہ کم ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو مفعول بہ، تو یہ منصوب متصل ضمیر ہے کم، ٹھیک ہے. کما کم. تو یسألو، تو روٹ ورڈ ہے اس کا سین، حمزہ اور لام، سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کا مفہوم. یسألو وہ ایک سوال کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا یسألو وہ کرتا ہے سوال کن کو؟ کم، آپ سب کو، ٹھیک ہے. مفعول بہ کم. تو لا یسأل نہیں وہ سوال کرتا ہے تم سب کو. من لا یسألکم نہیں وہ جو نہیں سوال کرتا ہے تم سب کو. پھر آگے ہے اجرن، اسم منصوب ہے، اجرن سے اجرن بن گیا، یہ بھی دوسرا مفعول ہے. جس چیز کے بارے میں سوال، وہاں پہ جو ہے اجرن. تو نہیں یہ مانگتا آپ، نہیں من لا یسألو نہیں وہ مانگتا آپ سب کو، نہیں وہ پوچھتا آپ سب کو، نہیں وہ سوال کرتا آپ سب کو. کس کے بارے میں؟ اجر کے بارے میں، یعنی مزدوری کے بارے میں. تو اجر سے آپ مزدوری لکھ سکتے ہیں. معاوضہ تو آپ سے معاوضہ بھی کہہ سکتے ہیں. پیمنٹ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، پیمنٹ. تو من لا یسألکم اجرن نہیں وہ مانگتا تم سب سے اجر. اتبعو اے میری قوم، اتباع کرو اس کی، ٹھیک ہے، کہ جو نہیں مانگتا تم سب سے کیا؟ اجر. اب یہاں ایک تھوڑا سا کوشچن ہے کہ یہاں جو سیگا استعمال ہوا یسألو واحد مذکر غائب کا ہے، جبکہ یہ شخص ایک نہیں، یہ تین ہے، یعنی جمع کا سیگا ہونا چاہیے تھا. یسألو، یسألان، یسألون. تو اصل میں یہاں پہ جو ہے چونکہ ایک رسول کا پیغام جو تھا وہی تینوں کا ہے، تینوں کی جو بات ہے وہ ایک ہی ہے. کہنے کا مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو احکام بھیجا اس کی اتباع کرو. تو یہاں اس لیے ہم مفہوم نکال سکتے ہیں جمع کے کانٹیکس میں، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہاں جو میسج جو بھیجی جا رہی، چاہے وہ ایک رسول کے ذریعے میسج ہو، وہی سب کی میسج ہے، تینوں کی میسج وہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہم مفہوم عموماً مفسرین نکالا ہے وہ جمع کے میننگ میں نکالا ہے. جیسے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو تم سب، من لا یسألکم اجرا اس کی، ان کی، لا یسألکم کہ نہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں اجر، نہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں اجر، نہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں اس کا بدلہ. یعنی یہ جو محنت کرتے ہیں دن رات، یہ جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس پہ یہ آپ کو اجر نہیں مانگتے ہیں. تو تمہیں کیا چاہیے کہ اتبعو، تم ان کی اتباع کرو. تو اگر تو یہ بات ہوتی کہ یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں پھر اس کا اجر آپ سے مانگتے تو وہ اور ایک بات تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اجر کی امید ہم جانتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر اجر دے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی. تو یہ شخص اپنی قوم سے کہہ رہا ہے اتبعو، آپ اتباع کرو، آپ ان کی بات مان لو. من لا یسألکم اجرا یعنی وہ جو، تو یہاں پہ ہم جمع کا، یعنی جمع کا مفہوم نکالیں گے. من لا نہیں وہ جو، یسألکم آپ سے پوچھتے ہیں، اجرن معاوضہ، مزدوری، پیمنٹ، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے، دیکھیے آگے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ یسألو ہے، اصل میں یسألو، یسألان، یسألون ہے، ٹھیک ہے. اجرن پھر حرف عطف واو، اور ہم مہتدون، تو ہم آپ کا ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، مرفوع منفصل ضمیر، ہوا، ہما، ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب. تو یہاں اس کو ہم مبتدا مان سکتے ہیں، وہ سب، اور اس کی خبر یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو مہتدون اس کی خبر ہے. تو مہتدون ہے اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے، آپ کا روٹ ورڈ ہا دال یا.
تو ہا دا یا حال، ہا دال اور یا، ٹھیک ہے. تو یہ جو مادہ ہے اس پہ اگر آپ اس کو تو اگر آپ باب افتعال سے فٹ کریں گے، افتعال سے، افتعل یفتعل، تو اگر آپ یفتعل پہ اس کو فٹ کریں گی تو بن جائے گا یہتدی، یہتدی، ٹھیک ہے. تو جب آپ یہتدی سے یہ آپ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے جب آپ جمع مذکر کا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا تو بن جائے گا تہتدیو، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر آپ تو اسم المفعول آپ بنانا چاہتی ہو تو علامت مضارع ہٹا کے میم یہاں پہ لے کے آ جائیے، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو آئین کلمہ ہے تو اس پہ جو ہے یعنی آخری کلمہ جو ہے آپ کا وہ دال، تو دیکھیں یہ بن جائے گا تو دال پہ اگر آپ فتحہ جو آخر سے پہلے کلمہ ہے وہ دال ہے، اس پہ جو اگر آپ فتحہ ایڈ کریں گی آخر پہ یا پہ پیش تو اسم المفعول بن جاتا ہے. تو مہتدیو اسم المفعول. تو یہاں پہ اگر آپ جمع اس کا بنائیں گے تو محتدون بن جائے گا. تو اس کا جو جمع کا صیغہ ہے تو بن جائے گا مذکر کے لیے، تو جمع مذکر جب آپ یہاں سے بنائیں گے تو بن جائے گا محتدون. تو محتدون جو ہے یہ آپ کا اسم المفعول ہے، محتدون. تو اسم المفعول جو بن جائے محتدون، ہا دال یا مادہ ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا آپ یوں کہیے آپ کو یا صحیح رہنمائی کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کہیں گے محتدون یعنی یہ ان رسولوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول ہے یہ کیا ہے، جسے ہم نے کہا تھا مرسلون بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے، مضربون مارے ہوئے، مکتبون لکھے ہوئے. اچھا تو یہاں پہ ہے محتدون ہدایت یافتہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہو صحیح راستہ دکھائے ہوئے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہدایت ملی ہوئی ہے، ان کو صحیح راستہ ملا ہوا ہے، وہ صحیح راستے پر ہیں. اگر یہ صحیح راستے پر ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کو جو یہ بات بول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ آپ کی رہنمائی بھی صحیح راستے کی طرف ہی کریں گے. تو ہدایت یافتہ یعنی صحیح گائیڈ کرنے والے، یعنی ہم یوں کہیں گے صحیح رہنمائی پہ ہیں وہ لوگ، صحیح راستے پہ ہیں وہ سب. یہ جو 3 نبی ہے، یہ جو 3 لوگ ہیں آپ کے سامنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے ہم محتدون، وہ سب صحیح راستے پر ہے، وہ صحیح راستے والے ہیں، یعنی ان کو صحیح راستے پر بھیجا گیا ہے، صحیح راستے کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یہ سب ہدایت یافتہ ہے. تو یہ اصل میں اس کا اسم المفعول ہے، یعنی پیسو پارٹیسپل، ٹھیک ہے. یعنی یوں کہیے کہ دے ہیو بین گائیڈڈ بائی اللہ، وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو ہدایت پہنچتی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی صحیح راستہ دکھائے ہوئے ہیں وہ لوگ، ہم محتدون. جب وہ صحیح راستہ دکھائے ہوئے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ بھی صحیح رہنمائی ہوگی. تو اتبعوا من لا یسألکم، آپ اتباع کرو کس کی؟ من لا یسألکم، کہ جو نہیں آپ سے سوال کرتے، نہیں آپ سے مانگتے ہیں اجرن، کوئی مزدوری، کوئی پیمنٹ، کوئی اجر، وہم محتدون، اور وہ صحیح ہدایت یافتہ ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، وہی صحیح راستے کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. اب یوں اس کا مفہوم نکال سکتے ہیں. تو دوبارہ چلتے ہیں ہم دوبارہ اپنی جو ہے آیات پہ. وجاء رجل من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. وجاء رجل، اور ایک شخص آیا، یا یوں کہیے ایک شخص آیا، ایک رجل آیا، من اقصى المدینة
شہر کے پرلے کنارے سے. اچھا، اس میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ اسی شہر میں ہے. ٹھیک ہے، اب یوں کہیے کہ یہ بھی ہم گیس کر سکتے ہیں یہ بستی بہت دور تھی شہر سے، لیکن اسی شہر سے اس کا تعلق تھا. تو وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے رجل ایک شخص آیا، یسعى محنت سے آیا، دوڑ کے آیا، تیز چل کے آیا. قال یا قومی اتبعوا المرسلین، اس نے کہا، اس رجل نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو ان مرسلوں کی. یہ جو آپ کے سامنے 3 رسول ہے جو آپ کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں. اتبعوا، اتباع کرو، من لا یسألکم، ان کی جو نہیں مانگتے، جو نہیں پوچھتے آپ سے، نہیں آپ سے سوال کرتے ہیں اجر کا، پیمنٹ کا. وہم مہتدون، اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ صحیح راستے پر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ڈائریکٹلی مل رہی ہے. وہم مہتدون، اس لیے چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، تو یقیناً ان کی جو بات ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یقیناً ان کی بات کی اتباع میں ہی آپ کے لیے کامیابی ہے. تو یہ آج کی 2 آیات تھی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا اسے موٹا سا گرامر تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی چیز لگتی ہے کہ نہیں یہاں بولنے میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے، جس طرح کہ کبھی کبھار کوئی ویور لکھ لیتے ہیں، تو آپ لکھ لیجیے کامنٹس میں انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.